خاتم الانبیاء مانتے، نبی کو سارے انبیاء کا سردار مانتے، نبی کو سارے انبیاء کا جو ہے امام مانتے، پاک پیغمبر کو اللہ کا آخری رسول مانتے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ پاک پیغمبر کے بعد اگر کسی کے آنے کی ضرورت ہوتی تو پاک پیغمبر سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہر نبی نے یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے پہلے جو نبی گزرا ہے وہ حق پر ہے اور میرے بعد جو نبی آئے گا وہ بھی حق پر ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بشارت سناتے چلے گئے۔ خیال کرنا اگر پاک پیغمبروں میں سے آخری پیغمبر آ جائے اس کی ختم نبوت کا اعلان کرنا، اس کی ختم نبوت کا اعتراف کرنا، اس کی ختم نبوت کا اقرار کرنا، اور اللہ نے تمام انبیاء کو جمع کیا، اور تمام انبیاء کو جمع کرنے کے بعد جس میں جناب آدم بھی ہیں، جناب نوح بھی ہیں، جناب یوشع بھی ہیں، جناب ادریس بھی ہیں، جناب ابراہیم بھی ہیں، جناب اسماعیل بھی ہیں، جناب اسحاق بھی ہیں، جناب یعقوب بھی ہیں، جناب یوسف بھی ہیں، جناب داؤد بھی ہیں، جناب سلیمان بھی ہیں، جناب موسیٰ بھی ہیں، جناب عیسیٰ بھی ہیں، اور تمام انبیاء، تمام رسول، اللہ کے تمام محبوب پیغمبر کو اللہ نے بیت المقدس میں جمع کر دیا ہے، اور جمع کرنے کے بعد اپنے پیارے پاک پیغمبر کو براق پہ سوار کیا، وقت کو ٹھہرا دیا، آسمان اور ستاروں کو گواہ بنا دیا، زمین و آسمان کو گواہ بنا دیا، جبرائیل امین کو پاک پیغمبر کا خادم بنا کر براق کے اوپر سوار کر کے بیت المقدس میں لے جایا گیا۔ ذرا بتاؤ لے جانے کی وجہ کیا تھی؟ ذرا بتاؤ وہاں پہنچانے کی وجہ کیا تھی؟ ذرا بتاؤ اس سارے اہتمام کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت ایک ہی تھی کہ اللہ عملی طور پر قیامت تک کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ذرا توجہ کر لو، غور کر لو، اور پورے غور و فکر کے ساتھ اس جماعت مقدس کو دیکھ لو، اس صف میں کھڑے ہوئے افراد کو دیکھ لو، جس میں آدم بھی کھڑے ہیں، جس میں نوح بھی کھڑے ہیں، جس میں یوشع بھی کھڑے ہیں، جس میں یوسف بھی کھڑے ہیں، جس میں ابراہیم بھی کھڑے ہیں، جس میں جناب موسیٰ بھی کھڑے ہیں، جس میں جناب عیسیٰ بھی کھڑے ہیں، جس میں جناب ابراہیم بھی کھڑے ہیں۔ تمام انبیاء کو صف میں کھڑا کر کے مصلی امامت پر پاک پیغمبر کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ لوگوں اگر تمہارے پاس قرآن کی آیت نہ پہنچے کوئی بات نہیں، نبی کا فرمان نہ پہنچے کوئی بات نہیں، تمہارے پاس دلائل نہ پہنچے کوئی بات نہیں، تمہارے پاس سمجھانے والا نہ پہنچے کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہونا، میں تمہیں یہ نشانی دے رہا ہوں، میں تمہیں عملی طور پر یہ منظر دکھا رہا ہوں کہ نبی وہ ہوگا جو بیت اقدس کی رات میں پاک پیغمبر کے مصلی امامت میں ان کی اقتداء میں پیچھے کھڑے ہو کر جس نے نماز پڑھی ہوگی وہ نبی ہوگا، اور جس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی وہ دجال تو ہو سکتا ہے، وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، وہ فتنہ باز تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا نبی کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بیمار ہوں، میری آواز بھی دیکھو، آپ صحت مند ہو، اپنی آواز بھی دیکھو۔ سبحان اللہ ہی کہہ دو یار۔